اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يَغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون وکأی من دابۃ لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإیاکم وهو السمیع العلیم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له ان اللہ بكل شیء علیم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحیا به الأرض من بعد موتها ليقولن اللہ قل الحمد للہ بل اکثرهم لا یعقلون صدق اللہ العظیم۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 52 سے 63 تک آیات آپ کے سامنے اس وقت تلاوت کی گئیں۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے پچھلے پروگرام میں جو اس سپارے کا آغاز اور ابتدا ہوئی تھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا اور امت کو یہ ان کے ذریعے سے سبق دلایا کہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، جو آپ کی طرف کتاب وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کریں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ تلاوت دو طرح ہوتی ہے، ایک ثواب حاصل کرنے کے لیے، ایک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو یہاں تلاوت سے یہی مراد ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے جو آپ پر وحی ہوتی ہے اس کی تلاوت کریں، یعنی اس کو پڑھ کر لوگوں تک احکامات کو پہنچائیں۔ اس لیے کہ تبلیغ کا اولین طریقہ اور ذریعہ قرآن حکیم ہے۔ دوسری چیز اقیم الصلاۃ، فرمایا کہ نماز قائم کرے، ٹھیک طریقے سے نماز خشوع خضوع کے ساتھ، آداب اور شرائط کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو یہ دو کام ایسے ہیں کہ اس سے پیغام رسانی آسان ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ پیغام رسانی کا ذریعہ قرآن ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ نماز جو ہے وہ جو پیغام پہنچاتے ہیں وہ نماز پڑھے پابندی کے ساتھ، تو یہ کام آسان ہوتا ہے، کیونکہ نماز ہر طرح کی بے حیائی اور ناجائز کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر چونکہ بہت بڑی چیز ہے، جب یہ کہیں آ جائے تو پھر دوسری چیزوں کی گنجائش نہیں رہتی، اور نماز اللہ کے ذکر پر ہی مشتمل ہے، شروع سے آخر تک اس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور فرمایا تھا کہ اللہ جو تم کرتے اس کو جانتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے طرز تخاطب، اہل کتاب کو کیسے مخاطب کیا جائے
ان کو دعوت کیسے دی جائے؟ تو فرمایا کہ اہل کتاب یعنی اہل علم اور غیر اہل علم ایک جیسے نہیں ہوتے، اس لیے اہل علم کو جب بات کہی جائے اہل کتاب کو تو اس لحاظ سے کہ جیسے وہ صاحب کتاب ہیں، صاحب علم ہیں، تو اچھے طریقے سے ان کو دعوت دی جائے جی، دلائل کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ۔ ہاں جو ان میں ظالم قسم ہے، جو اخلاق جانتے ہی نہیں ہیں اور ضدی اور عنادی قسم کے لوگ ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ سختی سے بھی بات ہو جاتی ہے، لیکن عام طور پہ دعوت میں سختی نہیں ہے۔ کوئی بہت ہی زیادہ ضدی اور عنادی ہے تو ٹھیک ہے، اس کو اس کی زبان میں بھی جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کوئی عام اصول نہیں ہے۔ عام اصول یہی ہے کہ خوش اخلاقی کے ساتھ اور دلائل کی روشنی میں دوسروں کو دعوت دی جائے، خاص طور پہ کہ جب مخاطب صاحب علم ہے۔ اور پھر یہ بھی تعلیم دی تھی کہ اہل کتاب نے کتاب میں تو بہت بڑی رد و بدل کر دی ہے، لیکن پھر بھی ان کی کتابوں میں کچھ باتیں اللہ کی وحی کی بھی موجود ہیں، اس لیے ان کی ہر بات کو بالکل رد بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہر بات کو قبول بھی نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک نا؟ اس لیے جب ان سے بحث مباحثہ ہو اور وہ اپنی کتاب کا حوالہ پیش کریں تو اس کو بالکل رد بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے جواب میں اللہ فرماتا یوں کہو آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، بھئی ہم اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے پاس نازل ہوئی ہے، اور اس وحی پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تم پہ نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ پتہ نہیں کہ جو تم ہمیں سناتے جو وحی ہے یا نہیں ہے، لیکن جو اللہ کی وحی نازل ہوئی تھی تمہاری کتاب میں اس پر ہمارا ایمان ہے، تو اس طرح کا جواب دو، یہ نہیں کہ ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ صحیح بات ہو۔ اور یہ کہ کچھ چیزیں تو ایسی قدر مشترک ہیں کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ تمہارا ہمارا خدا ایک ہے، یہ تو بالکل متفق بات ہے، لیکن تم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا اور ہم تو اللہ کے تابعدار ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی، قرآن حکیم جی، تو جو اہل کتاب ہیں منصف مزاج ہیں، ان میں ضد اور تعدی نہیں، تو وہ اس کتاب کو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی، اس لیے کہ اس کے حوالے ان کی کتابوں میں ہیں، اس کی آمد کا ذکر ان کی کتابوں میں ہے۔ تو گویا سب اہل کتاب ایسے نہیں ہیں کہ جو ضد ہی کرتے ہیں اور غلطی رستے پہ ہیں، کچھ منصف مزاج بھی ہیں، وہ جب یہ کتاب آتی ہے تو اس کو جانتے ہیں، اور جب جانتے ہیں تو پھر اس کو مانتے بھی ہیں، پھر ایمان بھی لاتے ہیں، اگرچہ ان کی تعداد بہت کم ہے، پر ایسے ہیں جیسے ان لوگوں نے ایمان لایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن حکیم پر بھی ایمان لایا جی۔ ان کے 10 علماء میں سے ایک عالم ایسا تھا، عبداللہ بن سلام، بس 10 میں سے ایک، 9 ضدی تھے، انہوں نے نہیں مانا۔ اور جس طریقے سے اہل کتاب میں منصف مزاج ہیں، فرمایا اس طرح غیر اہل کتاب جو مشرکین مکہ ہے، مشرکین عرب ہیں، ان میں بھی کچھ لوگ منصف مزاج ہیں کہ ان تک اگر دعوت صحیح انداز سے پہنچ جائے تو وہ بات کو مان لیتے ہیں، جیسے کہ مکہ کے کتنے لوگ، عرب کے دوسرے کتنے لوگ جو ہیں مشرکین تھے، پر جب ان کو دعوت ملی تو انہوں نے قبول کی۔ تو وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، ہاں جو جن میں کفر رچ بس گیا ہے تو صرف وہی ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں اور سننے تک بھی گوارا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معجزہ قرآن کا بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ قرآن حکیم کی آمد سے پہلے لکھا کرتے ہوتے یا لکھا ہوا پڑھا کرتے ہوتے تب تو قرآن کی آمد کے بعد ان کو شک ہو سکتا تھا کہ یہ صاحب پڑھے لکھے ہیں،
اور یہ خود ہی کتاب بنا کر سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن اس پر تو ان لوگوں کو یقین ہے کہ نہ آپ لکھ سکتے ہیں، نہ آپ لکھا ہوا پڑھ سکتے ہیں، آپ تو امی ہیں۔ اور پھر یہ عظیم الشان کتاب جب آپ ان کو سناتے ہیں تو یہ کوئی کم معجزہ ہے اس بات کا، اور کم یعنی دلیل ہے اس بات کی کہ یہ آپ کی بنائی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے۔ یعنی غور کریں اور تعصب اور ضد کو چھوڑیں تو یہی ایک بات کافی ہے کہ بے لکھا پڑھا ہو کر بھی آپ اتنی عظمت والی کتاب ان کو سنا رہے ہیں، تو آخر یہ آئی کہاں سے؟ معلوم ہے کہ اس کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، ان نے بھیجی ہے۔ تو قرآن حکیم ایک ایسی باعظمت کتاب ہے کہ دوسروں کتابوں کی نسبت سے صرف کاغذوں میں محفوظ نہیں بلکہ تو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اس کو یہ عزت بھی حاصل ہے کہ اللہ نے اس کے حفظ کو، اس کو یاد کرنے کو بھی آسان کر دیا ہے۔ دنیا کا ہر طبقہ، ہر طبقے کے انسان، ہر ملک کا انسان، ہر قوم کا انسان، بچے سے بوڑھا، جوان اور مرد، سب کے دلوں میں قرآن مجید محفوظ ہے۔ حالانکہ دوسری زبان جو ہے اس کا سیکھنا پھر اس کا یاد کرنا معنی دار، آسان بات نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ عربی سے بالکل ناواقف ہیں وہ بھی اس کو تھوڑے دنوں میں پڑھ لیتے ہیں اور پڑھنے کے بعد پھر اس کو یاد بھی کر لیتے ہیں۔ تو یہ کم معجزہ ہے دوسری کتابوں کے مقابلے میں کہ یہ صرف کاغذوں کی حد تک نہیں بلکہ یہ اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اب صرف بے انصاف اور ظالم لوگ ہی ایسے ہیں جو اس کا انکار کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے، یہ تھوڑا سا میں پیچھے سے دوہرا رہا ہوں، پچھلا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آل مکہ کے اس اعتراض کا جواب دیا جو وہ نبی کریم علیہ السلام سے بلا وجہ نئے نئے معجزات طلب کرتے تھے۔ اچھا جناب آپ نبی ہیں تو یہ کریں، اچھا آپ نبی ہیں تو یہ کریں، یہ کریں۔ اور یہ کہ جب ان کی پسند کی کوئی بات ہوتی نہیں تھی تو پھر کہتے تھے دیکھا نا نبی نہیں ہے، ہوتا تو کر لیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا مطالبہ پر پورا کرنا اللہ پر آسان ہے، اور یہ جو تم مانگتے ہو یہ اللہ کے اختیار اور قدرت میں ہے، اگر وہ چاہے تو پورا کرتا ہے، لیکن میری قدرت میں یہ چیز نہیں ہے کہ تمہارے مطالبے پورا کرتا رہوں، اللہ کی قدرت میں ہے۔ اور یہ کہ میرا منصب تمہیں نشانیاں بتانا نہیں، میرا منصب تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے۔ اگر تمہاری روش نہ بدلی، تم نے رستہ چینج نہ کیا تو خدا کا عذاب آئے گا۔ یہ تو ان کے مطالبات کا جواب تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مطالبہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک ہی نشانی ان کے لیے کیا بس نہیں کرتی کہ ہم نے ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو ان پہ باقاعدہ پڑھی جاتی ہے، باقاعدہ پڑھی جاتی ہے۔ یہ آیا یعنی یتلا علیہم ان فی ذلک لرحمہ و ذکری لقوم یؤمنون، اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہے پڑھنے والوں کے لیے، نصیحت بھی ہے، کوئی نصیحت حاصل کرے، لیکن رحمت کون حاصل کرے گا اور نصیحت کون؟ جو اس پہ ایمان لائے گا، ورنہ ایمان نہیں لائے گا ان کے لیے تو سراسر نقصان ہی نقصان ہے، ان کا تو کفر بڑھتا ہے، ان کا خسارہ بڑھتا ہے، جو مانتے ہیں ان کا ایمان بڑھتا ہے، ان کے فوائد بڑھتے ہیں۔ تو اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور معجزانہ شان قرآن حکیم کی بیان کی، وہ یہ کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، سب سے زیادہ، کہ یہ پڑھی جاتی ہے، حالانکہ ہر کتاب پڑھی جاتی ہے، لیکن اس کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے اتنی بات کافی نہیں کہ ایک ایسی کتاب بھیجیے جو باقاعدہ ان پہ پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کا نام جو قرآن ہے یہ بھی اس کا معنی بھی ہے پڑھنا، تو اس کا نام ہی ہے پڑھنا، اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے۔
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ لکھی جانے والی کتابیں اس سے اور بھی ہوں گی، چھاپی جانے والی اور بھی ہوں گی جی، لیکن پڑھی جانے والی جتنی قرآن ہے کوئی دوسری کتاب نہیں پڑھی جاتی، یہ ریکارڈ ہے۔ وہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک بہت بڑی ٹیم، بلکہ ایک وزارت بھی کوئی بڑی حکومت قائم کر لے، اور وہ صرف اسی بات پر کہ دنیا میں یہ اندازہ لگائیں کہ قرآن سال میں کتنی مرتبہ پڑھا جائے، کتنا پڑھا جاتا ہے، اور پھر صرف رمضان میں کتنا پڑھا جاتا ہے، تو کوئی حکومت اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی اگر اس کے لیے باقاعدہ منسٹری ہو اسی کام کے لیے۔ آخر پہاڑوں اور جنگلوں میں کون جائے گا جی، صحراؤں میں کون جائے گا جہاں مسلمان ہیں، دنیا کے چپے چپے پہ، اور دنیا میں کوئی ایسا مسلمان نہیں کہ کم سے کم میں نے کہا اس کو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص نہ آتی ہو۔ تو باقی بائبل کے ماننے والے بڑے ہیں، ٹھیک ہے، اشاعت بھی بہت زیادہ ہوگی، لیکن کتنے لوگ ہیں جو اس کو پڑھتے ہیں؟ لیکن اس کو یہ اعزاز اب بھی حاصل ہے، سمجھے نہ سمجھے الگ بات ہے، عمل کریں نہ کریں الگ بات ہے، لیکن مسلمان اس کو پڑھتے ضرور ہیں، خیر و برکت کے لیے پڑھتے ہیں، اجر و ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن پڑھتے ضرور ہیں۔ تو یہ ایک الگ معجزانہ شان ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ پڑھاتے ہیں، اور ہر مسلمان کم از کم پڑھتا ہے۔ جو نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے جی، ویسے تلاوت نہ بھی کرو تو نماز میں تلاوت، اس لیے کہ نماز کی میں تلاوت بھی ایک حصہ ہے واقعی۔ یہ تو پچھلی آیات کا خلاصہ تھا۔ اب جو میں نے آیات تلاوت کی اسی سلسلے میں، قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، یعنی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اب بھی تم نہیں مانتے نا، نہ مانو ٹھیک، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، مجھے کسی کی گواہی نہیں چاہیے کہ میں نبی ہوں یا نہیں جی، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، یعنی مجھے کسی کی گواہی نہیں چاہیے، اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے کہ یہ ان کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، میں ان کا رسول ہوں، بس۔ یعلم ما فی السماوات والارض، اور میرا شاہد اور میرا گواہ وہ ہے جی جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ بھلا ایسا کوئی گواہ لاؤ جو سب کچھ جانتا ہو جی، تو میرا وہ گواہ ہے میری نبوت اور اس کتاب کا جو زمین و آسمان کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ اور مخفی نہیں، ہر چیز ارض و سما کی وہ جانتا ہے۔ والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون، اتنی بڑی حقیقت کے بعد بھی جو لوگ غلط چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں، باطل پہ یقین رکھتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں جو سب سے بڑی حقیقت ہے، اللہ سب سے بڑی حقیقت ہے، اس کا انکار کرتے ہیں، تو یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ بڑے نقصان کی بات ہے کہ سب سے سچی حقیقت کا انکار ہو اور بالکل باطل اور غلط چیزوں کا اقرار ہو، تو دنیا کفر کیا کرتی ہے؟ یہی کرتی ہے جی، ڈھکوسلوں پہ یقین ہے، فضولیات پہ یقین ہے، غلط باتوں پہ یقین ہے، لیکن اتنی بڑی حقیقت اس کو نہیں مانتا، سو یہ نقصان میں ہیں۔ آپ کہیں گے وہ تو بڑے فائدے میں ہیں، وہ تو عیش و عشرت کر رہے ہیں جی، دولت ان کی لونڈی ہے جی، اور دنیا بھر کی سیاست ان کے ہاتھ میں ہے، اور کر و فر ہے ان کا، انہی کا روب دبدبہ ہے، ساری دنیا ان سے ڈرتی ہے، آپ کے خسارے میں۔ تو قرآن جس خسارے کا ذکر کرتا ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ یہاں سے جب چلیں گے تو جو شروع ہوگا نا اس کا ذکر ہے، یہ عارضی ہے، یہاں کا نفع نقصان وقتی ہے، وقتی ہے، اور اس کے بعد جو نفع نقصان شروع ہوگا موت کے بعد وہ ہمیشہ کا ہوگا۔ موت کے بعد جو فائدے میں گیا کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا،
موت کے بعد جس نے نقصان اٹھایا کبھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن ایسے فائدے یا ایسے نقصان کا ذکر کرتا ہے جو لا زوال ہے، ختم ہونے والا نہیں، اس دنیا کے نفع نقصان کا ذکر نہیں کرتا۔ اس لیے اگر یہاں باطل پرست بہت مزے بھی اڑاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ دھرنے دے کے بھی بیٹھے ہوئے، ہاں دھرنے دے کے بھی بیٹھے ہوئے، ہاں چلیے سب کچھ ہو، یہ وقتی باتیں ہیں، وقتی بات تو ہے لیکن اس کو سمجھتے نہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں، اچھا جی آپ ہم کو غلط سمجھتے ہیں، اپنے کو صحیح سمجھتے ہیں، تو پھر ہم پہ عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا؟ تو وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، آپ سے جلدی عذاب مانگتے ہیں۔ اچھا جی لائیے نا پھر وہ جس سے آپ ڈراتے ہیں کہ ہم غلط کار ہیں، باطل پرست ہیں، تو وہ عذاب لائیے نا، دیر کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ سے جلدی عذاب مانگتے ہیں، خود بھی مانگتے تھے، ڈائریکٹ اللہ سے بھی مانگتے تھے کہ کوئی آسمان کا ٹکڑا ہم پہ گرا دیں، کوئی پتھروں کی بارش ہم پہ برسا دیں، کچھ یہ کر دیں وہ کر دیں جی۔ تو اس کا جواب اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ، اگر ایک وقت مقرر نہ ہوتا نا عذاب بھیجنے کا تو عذاب ان کے مطالبے پہ آ ہی چکا ہوتا، لیکن ہم نے تو ہر چیز کا ٹائم مقرر کر رکھا ہے، ہمارے ہاں دیر اندھیر نہیں، تو ہم نے تو وقت مقرر کیا کہ اتنا وقت ان کو سوچنے سمجھنے کے لیے دیں گے، پھر ہم ان کی خبر لیں گے۔ اب ہم ان کے مطالبے پہ اپنا طے شدہ وقت چینج نہیں کریں گے، اس لیے آئے گا عذاب، لیکن جو وقت مقرر ہے اس پر آئے گا، اور جب آئے گا تو وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آیا کہاں سے ہے، کیسے آ گیا ہے۔ سارے حفاظتی بند ٹوٹ جائیں گے، تو کسی کو خیال تھا کہ یوں دھرنا ہوگا، یوں لوگ آئیں گے، اب وہ بھی بیچارے محصور بیٹھے اندر کہ یہ عذاب کہاں سے آ گیا۔ ہمارے خیال میں تو ہم ہر چیز ہمارے کنٹرول میں تھی، اتنے انتظامات تھے، یہ کیسے آ گیا؟ تو یہ دو طرفہ، اچھا ایک طرفہ نہیں ہے، ادھر سے بھی ہے ادھر سے بھی ہے، دامن کسی کا صاف نہیں ہے، دامن کسی کا صاف نہیں ہے، 19-20 کا فرق ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک عذاب ہے، یہ کوئی اسلامی طریقہ نہیں ہے جو کیا جا رہا ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس پہ ہم تبصرہ نہیں کرتے ہیں۔ تو عذاب مانگتے ہیں، فرما کہ ٹائم مقرر نہ ہوتا تو ہم لے آتے ہیں، لیکن وقت مقرر پہ ضرور آئے گا اور ان کو پتہ تک نہیں چلے گا۔ کیا فرعون نے جب تعاقب کیا بنی اسرائیل کا تو اس کو پتہ تھا کہ میں ڈوبوں گا، واپس نہیں آؤں گا؟ اس کے خیال میں تو ان کو پکڑ کے تہس نہس کر دوں گا، اور میں تو میں ہوں، میرے مقابلے میں تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو کس خیال سے آیا تھا اور کیسے اچانک اللہ نے سب کو ڈبو دیا، اس کو کہتے اچانک۔ اسی طرح آل مکہ کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام مکہ فتح کر دیں گے، یا بدر میں جس طرح وہ گئے تھے مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کے لیے فوج لے کر، وام و خیال میں نہیں تھا کہ ہم واپس مکہ نہیں آئیں گے۔ ان کو تو ابو سفیان نے کہا تھا کہ ہم بچ کے آ گئے، تم واپس آ گئے۔ نہیں، اب ہم کیسے آتے ہیں، اب تو ہم اینٹ سے اینٹ بجائیں گے اور ان کا نام و نشان مٹائیں گے۔ تو غرور اور تکبر کے یہ پتلے نکلے، تو ان کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہم واپس نہیں آئیں گے، لیکن وہ جنگ بدر کے کنویں میں پڑے ہیں سارے، یا ہاتھ کڑیاں ڈلی ہوئی مدینہ میں ہیں یا پھر کنویں میں، لا یشعرون، پتہ ہی نہیں۔ اور 8 ہجری کو جب حضور علیہ السلام 10,000 قدسیوں کی فوج لے کر مکہ کی طرف گئے، وہ اطمینان سے سو رہے تھے،
ہم پہ کون حملہ کر سکتا ہے؟ اور جب حضور کی فوج مر الزہران میں پہنچی تب پتہ لگا کہ وہ کوئی آیا ہے، اور اب ایسا آیا ہے کہ ہوش و حواس ہی اڑ گئے، کسی میں جرأت ہی نہیں کہ مقابلے کے لیے آ گیا۔ خیبر والے بڑے اطمینان سے، ہمیں کون چھیڑ سکتا ہے؟ صبح اٹھے تو کاشتکار لوگ تھے، زمیندار لوگ تھے، اپنے بیلچے، اپنے کھدائی کا سامان، اپنے ٹوکریاں لے کر کھیتوں میں جا رہے تھے۔ دیکھا تو فوج بیٹھی ہوئی ہے، مسلمان پہنچ آئے، خیال ہی نہیں تھا کہ جی، اور وہ سب چیزیں ختم ہو گئی، ایک دم ختم ہو گئی، خیبر فتح ہو گیا۔ تو فرمایا جب آئے گا عذاب نہ کسی طریقے سے بھی آئے گا تو ان کو پتہ تک نہیں چلے گا، چاہے وہ اللہ کے بندے آئیں حملہ آور ہو کر، چاہے اللہ کا کوئی اور سزا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ یستعجلونک بالعذاب، یہ آپ سے جلدی عذاب مانگتے ہیں، اور فرمایا ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، اگر دنیا میں کسی سزا سے بچ بھی گئے اللہ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق، کبھی اللہ کسی کو دنیا میں کوئی سزا نہیں دیتے، پوری زندگی وہ ایسے ہی چلتا ہے، لیکن آگے کا عذاب تو ہے وہ تو تیار ہے۔ اگر یہاں کے عذاب سے بچ گئے تو جہنم تو کافروں کو گھیر ہی لے گی، اس سے تو کوئی کافر بھی نہیں بچے گا۔ پہلے تو یہ کہ ہم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے دنیا کا تھوڑا عذاب بھی ان کو دیں گے، لعلہم یرجعون، مگر یہ عذاب اس لیے دیں گے کہ تاکہ لوگ یہ عذاب پانے کے بعد اپنے رستہ چینج کریں۔ لیکن آخرت کا عذاب وہ چینج کے لیے نہیں ہے، وہ مستقل سزا اور اصلی سزا ہے۔ تو جو دنیا کی سزا سے بچ بھی گیا تو جہنم تو کافروں کو احاطہ کرنے والا ہے، مرنے کے بعد یہ سیدھے اپنے ٹھکانے پہ پہنچ جائیں گے۔ یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اس وقت کی کیفیت کیا ہوگی؟ آخرت کا عذاب پھر دنیا کے عذاب کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ اس دن عذاب ان کو اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی ڈھانپ لے گا، چاروں طرف عذاب ہوگا، چاروں طرف۔ فی عمد ممددہ، آگ کے ستون بنیں گے، آگ کے پلر، اندر سے خالی، چاروں طرف سے پلر، اس کے اندر کافر کو ٹھونس دیں گے، ٹھونسنے کے بعد اوپر سے بھی آگ کا ڈھکن لگ جائے گا، تو پلر کے اندر جو چاروں طرف اوپر نیچے سے آگ ہی آگ ہوگی اس میں سزا پائے گا۔ تو آخرت جہنم کی سزا کیا ہے؟ اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، دائیں بائیں سے، وہاں سے تو نکلنے کے تصور بھی نہیں ہے۔ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب چکھو اپنے عمل کا بدلہ، یہ ہم نے کوئی تمہیں اضافی سزا نہیں دی، وہی دے رہے جو تم نے خود کام کیے تھے۔ ٹھیک عمل کا بدلہ، ٹھیک جرم کا بدلہ ہے، اس میں نہ کمی ہے نہ بیشی ہے، نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے، جیسا عمل کیا تھا اسی کا بدلہ ہے، اس کو اب تم چکھو۔ کیونکہ ہم جرم کو معمولی سمجھتے ہیں اور سزا کو بڑی سمجھتے ہیں، یہ ہماری سمجھ کی غلطی ہے۔ اللہ نے جو سزا طے کی ہے جس گناہ کی، وہ بالکل ٹھیک نپی تلی ہے، اس کی اتنی ہی سزا ہونی چاہیے، اس لیے کہ جرم بھی اتنا ہی بڑا ہے جتنی سزا بڑی ہے۔ ہم جرم کو ہلکا سمجھتے ہیں، او جی نماز نہ پڑھی تو کیا ہو گیا جی، روزہ نہ رکھا تو جی کیا ہو گیا، ہم نہیں سمجھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں ایک نماز جان بوجھ کے نہیں پڑھی تو 80 سال اس کی سزا جہنم ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ 80 سال وہاں کے ایک نماز نہ پڑھنے کی سزا ہے۔ 80 لاکھ سال یہ بیان کرنے والے علماء حضرات، وہ وہاں وہ دنیا کے سالوں کا پھر کاؤنٹ کر کے اس کے ساتھ ملاتے ہیں۔
تو وہاں کے 80 سال ہی ہیں، لیکن چونکہ وہاں کا 1 سال یہاں کے سال کے برابر تو نہیں ہے، یہاں کا 1000 سال وہاں کا 1 دن ہے۔ تو اس طریقے سے مطلب کہ وہاں جس طریقے سے فرمایا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیتا مال کو سانپ بنا کر گلے میں ڈال دیں گے اور وہ ڈسے گا۔ آپ نے زکوٰۃ نہیں دی تو اتنی بڑی بات ہے، لیکن وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ تو قیامت کے دن کی سزا ہے، اس وقت تک کی کہ جب تک فیصلہ نہیں ہوا، اس وقت کی سزا یہ ہے کہ سانپ ڈسے گا، لیکن جب فیصلہ ہوگا پھر اس کے بعد آگے جو ہوگی وہ تو آگے دیکھی جائے گی۔ تو کچھ سزائیں دیکھیے، کچھ سزائیں جرائم کی دنیا میں ملتی ہیں، اس سے زیادہ پھر قبر میں، اس سے زیادہ پھر محشر کے میدان میں، اور پھر مکمل سزا جہنم کی صورت میں۔ مکمل اگر کسی کا معاملہ یہیں صاف ہو جاتا ہے، اس کو دنیا میں اتنی سزا مل گئی ہے، اتنی مل گئی ہے کہ جرم کے برابر ہو گئی ہے، پھر آگے بچ جائے گا۔ مسلمان کی بات ہے، کافر کی نہیں۔ اگر اس کو دنیا میں اللہ نے اس کے گناہوں کی اتنی سزا نہیں دی کہ وہ کافی ہو سکے تو پھر مزید قبر میں ملے گی۔ اگر اس سے معاملہ صاف ہو گیا تو پھر حشر میں بچ جائے گا، اس سے بھی صاف نہ ہوا تو پھر حشر میں بھی ملے گی، جیسے زکوٰۃ نہ دینے والا مسلمان ہے نا۔ اور اگر حشر کی سزا سے معاملہ صاف ہو گیا تو بچت ہو جائے گی، اگر وہاں بھی پوری نہیں ہوئی تو پھر اس کو جہنم میں بھی جانا پڑے گا۔ لیکن کچھ ایسے ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو اتنا الجھا دیتے ہیں کہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، آگے کا معاملہ صاف ہو جائے۔ لیکن کافر کی ساری سزا وہ کفارہ نہیں ہے، کفارہ نہیں ہے، وہ مستقل سزا ہے، یہاں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، آگے بھی۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو، چلو کوئی بات نہیں کرنے دیں، وہ آواز اپنی اس میں کہاں، اس میں آواز ان کو آئے گی۔ چلیے، یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو، اے میرے بندو جو مجھ پر یعنی ایمان لائے ہو، میری زمین بہت کشادہ ہے، میری زمین بہت بڑی ہے، اس لیے اگر ایک جگہ تمہیں میری عبادت کرنے کا موقع نہیں ملتا تو دوسری جگہ چلے جاؤ، لیکن عبادت میری ہی کرو۔ وہ اس آیت میں ہجرت کا حکم دیا جا رہا ہے، ہجرت کا حکم دیا، تو ابتلاء اور آزمائش میں ہجرت بھی آتی ہے، کیونکہ اس صورت کا موضوع ابتلاء اور آزمائش ہے نا ایمان کے بعد۔ تو ایمان کے بعد اگر کسی ایک جگہ کی زمین تنگ ہو جاتی ہے، کافروں کا غلبہ ہے، اور وہ کوئی عبادت بھی انجام دینے نہیں دیتے، ٹھیک ہے، تو اس وقت فرمایا کہ اس زمین کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ، لیکن عبادت میری ہی کرو، یہ ضروری نہیں کہ تم وہیں پر رہو، دوسری جگہ جاؤ، میری عبادت کرو۔ تو اسی کا نام ہے ہجرت۔ اگر کسی جگہ میں ایسی صورتحال پیدا ہو جائے کہ مسلمان اپنے دین، ایمان اور فرائض کی حفاظت نہیں کر سکتے، نہیں کرنے دیا جاتا، تو اس وقت ہجرت فرض عین ہو جاتی ہے نماز کی طرح، جیسے کہ مکہ سے ہجرت فرض عین تھی مدینہ کے لیے، اور ایمان کی نشانی تھی، اس لیے کہ مکہ میں رہ کر مسلمان نہیں رہ سکتے تھے، کوئی کام نہیں کرنے سکتے تھے، تو ہجرت فرض تھی۔ خود حضور بھی تشریف لے گئے، صحابہ بھی تشریف لے گئے، جی، دوسرے علاقوں سے بھی لوگ مدینہ آنے لگے، اس لیے کہ اس وقت صورتحال ایسی تھی۔ اب ایسی صورتحال دنیا میں کہیں پھر کسی ملک میں پیدا ہو جائے تو مسلمانوں کے لیے وہاں سے ہجرت فرض ہو جائے گی۔ اسی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبادت میری کرو، میری زمین کشاد ہے، ایک جگہ نہیں تو دوسری جگہ سے۔ لیکن ہجرت کوئی آسان کام بھی نہیں ہے،
یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے کہ دین ایمان کی خاطر کون ملک چھوڑتا ہے، جہاں اس کے عزیز و اقارب بھی ہیں، جہاں اس کا کاروبار بھی ہے، کھیتی باڑی ہے، اس کے مکان ہیں، جی، جہاں کی آب و ہوا بھی اس کے موافق ہے، تو ایسی جگہ کو چھوڑنا آسان تو نہیں ہے۔ اب نئی جگہ جائے گا تو پریشانی ہوگی، پتہ نہیں وہاں معاشی صورتحال کیسی ہو، پتہ نہیں وہاں کے لوگ کیسے ہوں گے، جی، وہاں کی آب و ہوا کیا ہوگی، تو اس لیے بہت پریشانی ہے۔ ہجرت کا معاملہ آسان نہیں، لیکن جو سب کچھ برداشت کر کے ہجرت کر ہی دے دین اور ایمان کے لیے تو اجر و ثواب بھی بہت بڑا ہے، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا میری عبادت کرو، دوسرے کا چلے جاؤ۔ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہجرت دو وجہ سے فرض ہوتی ہے۔ ایک تو اسی وجہ سے کہ اگر کسی جگہ آدمی اپنے فرائض عبادات نہیں ادا کر سکتا، لوگ نہیں ادا کرنے دیتے، تو پھر اس کو جگہ کو چھوڑنا ضروری ہے۔ دوسرا، اگر کسی جگہ میں کسب معاش کا معاملہ بھی ایسا ہو جائے کہ حلال روزی میسر نہیں ہے، ایسا نظام، ایسا سسٹم ہے کہ کوئی آدمی حلال روزی کما ہی نہیں سکتا، تو فرمایا کہ حلال روزی کی طلب بھی فرض ہے، تو اس کو وہ جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ جانا چاہیے جہاں حلال روزی کما سکے، حلال روزی کما سکے۔ مولانا اب یہ جو ہجرت مطلب لوگوں کو زبردست نکال کے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جا رہے ہیں، تو یہ کیا، یہ کون سی کیسے نکال رہے ہیں؟ جیسے اپنے جان بچانے کی خاطر دوسری کنٹری چلے جا رہے ہیں، تو وہ ہجرت میں آتے ہیں کیا؟ ایک تو جان بچانے کی ہجرت ہے نا، تو وہ جان ان کی کیوں خطرے میں ہے؟ اب یہ بھی دیکھیں، کیونکہ جان کو خطرہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، تو اگر ان کے دین ایمان کی وجہ سے جان خطرے میں تو ظاہر بات ہے کہ ہجرت نہ بھی نکالیں تو خود ہی چلے جانا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اور سیاسی کشمکش ہے کہ وہ ایک پارٹی ہے، دوسری پارٹی اس کے لوگوں کو نہیں تنگ کرتی ہے، نہیں چھوڑتی ہے، تو پھر تو صرف جان بچانے کی ہجرت ہوئی، ایمان بچانے والی ہجرت نہ ہوئی۔ خیر جان بچانا بھی آدمی کے لیے ضروری ہے، جی، عزت و آبرو کا بچانا بھی ضروری ہے، لیکن معاملہ دین کا نہیں، پھر جان اور عزت و آبرو کا ہے تو بھی جا سکتا ہے، اور یہ بھی ایک طرح کی ہجرت ہوگی، کیونکہ جان بچانا بھی، عزت آبرو بچانی بھی ضروری ہے۔ تو فرمایا کہ اے میرے بندو، میری زمین کشادہ ہے اور میری عبادت کرو۔ باقی اس میں یہ بھی ہے کہ جب ہجرت کریں گے، نئی جگہ ہوگی، سفر ہوگا، نہ معلوم کہیں جان ہی نہ چلی جائے، تو فرمایا جان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، جان تو جانی ہی جانی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر آدمی نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہی چکھنا ہے، جی، تو موت کے ڈر سے آدمی اگر نہیں جاتا تو یہ بھی غلطی ہے، اس لیے کہ موت ہجرت کے ساتھ متعلق نہیں ہے، اس کا تو ویسے ہی وقت مقرر ہے اور جگہ بھی مقرر ہے، جہاں موت آنی ہے موت وہیں پر آئے گی، دوسری جگہ میں نہیں آئے گی۔ تو اس ڈر سے آدمی ہجرت نہ کرے، اس ڈر سے آدمی جہاد نہ کرے کہ میں مر جاؤں گا، تو یہ غلط ہے، اس لیے کہ موت تو آنی ہی آنی ہے، ٹھیک ہے، اور آنی بھی وہاں پر ہے جہاں پر اللہ نے مقرر کی ہے۔ اگر اللہ نے ہجرت کے عرصے میں مقرر نہیں کی تو نہیں آئے گی، جائے ہجرت میں نہیں مقرر کی تو نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا، اور کتنی ہی تکالیف اور کتنی پریشانیاں ہوں وہاں نہیں آئے گی، آئے گی وہاں پر کہ جہاں لکھی ہے اور باطمینان بیٹھا ہوگا کہ آ جائے گی، یا جس سبب سے لکھے اس سبب سے آ جائے گی۔ اس لیے کہ یہ چیزیں کہ روزی کتنی ملے گی، موت کہاں آئے گی، یہ تو طے شدہ پروگرام ہے، اس کے ڈر سے کوئی آدمی کوئی کام چھوڑتا ہے، یہ غلط ہے۔ اور یہ کہ موت آئے گی تو یہ نہیں سمجھو کہ موت آئے گی تو خاتمہ ہو جائے گا اور سلسلہ ختم ہو جائے گا، نہیں، ثم الینا ترجعون، موت کے بعد تم ہمارے پاس واپس لوٹائے جاؤ گے، دوبارہ زندگی ہوگی اور تم ہمارے پاس لائے جاؤ گے اور محاسبہ اعمال ہوگا،
اور محاسبہ اعمال کے بعد جزا و سزا کا فیصلہ ہوگا۔ اب موت کے بعد دنیا میں دو طبقے ہیں، ایک مومن ایک کافر۔ اس لیے کہ کفر کی جتنی بھی قسمیں ہیں بہرحال کفر ہے، تو یہاں تو متعدد قومیں، متعدد نظریات کے لوگ ہیں، فرقے ہیں، مذاہب ہیں، لیکن دراصل دو ہی ہیں، مومن اور کافر۔ تو جب اللہ کے پاس یہ دونوں جائیں گے تو فیصلہ کیا ہوگا، نتیجہ کیا نکلے گا، اللہ اس کا ذکر فرماتے ہیں۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو دنیا میں ایمان لائے، جن جن چیزوں پہ ایمان لانا ضروری تھا، اللہ پر، کتابوں پر، نبیوں پر، رسولوں پر، ملائکہ پر، قیامت کے دن پر، تقدیر پر، تو جو لوگ ایمان لائے وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے، نیک کام میں 4 بڑے کام ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور باقی بھی بہت سارے نیک کام۔ لَنُبَوِّئَنَّهُم مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا، ہم ضرور ان کو بسائیں گے جنت میں، اور جنت کے اندر بھی بالا خانے، بالائی منزلیں، اوپر کی منزلیں، بیسمنٹ نہیں، اوپر کی منزلیں بالا خانوں میں، تجری من تحت الانہار، کہ ان بالا خانوں سے نیچے جب دیکھیں گے تو نہریں بہتی ہوں گی، بہت اچھا منظر ہوگا، خوش منظر۔ اور خالدین فیہا، یہ ان بالا خانوں میں ہمیشہ ہمیشہ بسیرا کریں گے، نکالے بھی نہیں جائیں گے۔ نعم اجر العاملین، بہت اچھا ثواب ہے یہ عمل کرنے والوں کا جو ان کو جنت میں ملے گا، ان کے عمل کا بہت اچھا بدلہ ہوگا۔ ان بالا خانوں کی صفات حضور نے یوں بیان فرمائی کہ ان کی دیواریں اتنی شفاف ہوں گی کہ اندر سے باہر کا منظر نظر آئے گا اور باہر سے اندر کا منظر نظر آئے گا، ایسی شفاف دیواریں ہوں گی۔ جب حضور نے یہ بیان کیا تو ایک سادہ منش صحابی نے عرض کیا کہ حضور یہ پھر کس کو ملیں گی؟ یعنی ایسے محل، ایسے شاندار محل کسی بڑی ہی عمل والے کو ملے گا؟ آپ نے فرمایا لمن الان الکلام وأطعم الطعام وأدام الصیام وصلى باللیل والناس نیام، فرمایا جن میں 4 چیزیں ان کو ملیں گی۔ جو نرم گفتگو کرتا ہے، الان الکلام، دوسرے سے پیار کی بات کرتا ہے، نرمی سے بات کرتا ہے، ایک جو غریبوں کو کھانا کھلاتا ہے، 2 اور تیسرا جو زیادہ سے زیادہ روزے رکھتا ہے، 4 جو ایسے وقت نماز پڑھتا ہے جب اور لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ فرمایا جو یہ 4 عمل کرتا ہے ان بالا خانوں میں وہ بسیرا کرے گا۔ چلیے، تجری من تحت الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین، اور جس اجر کو اللہ اچھا کہے تو اس کی اچھائی کا کیا اندازہ ہوگا، یہ اس کا اندازہ ہم نہیں کر سکتے کہ کتنا اچھا۔ یہ تو ہماری سوجھ بوجھ اور سوچ سمجھ کے مطابق منظر کشی جنت کی جا رہی ہے کہ باغات ہوں گے، محلات ہوں گے، نہریں ہوں گی، ساز و سامان ہوگا، جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں، ورنہ اصل نعمت کی بات جو ہے وہ تو ہمارے خواب و خیال میں نہیں آ سکتی۔ فرمایا جنت کی نعمتیں وہ ہیں ما لا رأت عینہ، جو کسی آنکھ نے آج تک دیکھی ہی نہیں، ولا سمعت اذن، کسی کان نے اس کی صحیح تعریف سنی نہیں، ولا خطر علی قلب بشر، کسی آدمی کے دل پہ اس کا خیال تک بھی نہیں گزرا۔ اصل چیز تو ہے وہ تو جا کے دیکھنے کی ہے، یہاں تو سمجھانے کے لیے انہی چیزوں سے تشبیہ دی جا سکتی ہے نا، محلات ہیں، نہریں ہیں، باغات ہیں، لیکن وہ کس قسم کے باغات ہیں، کیسے محلات ہیں، کیسی نہریں ہیں، وہ اس کا بیان سنا بھی نہیں گیا اور اس کا صحیح معنی میں خیال تک بھی گزرا نہیں۔
عاملین کی صفات بیان کی. الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی میں صبر سے کام لیا. تو صبر کے تین مرحلے، تین درجے. صبر کیا یعنی انہوں نے اللہ کی طرف سے آنے والے مشکلات اور مصائب پہ صبر کیا، اور انہوں نے نفسانی خواہشات پورا کرنے یعنی گناہوں سے بھی صبر کیا، اور انہوں نے عبادات کی مشقت پر بھی صبر کیا. عبادت کرنے میں جو تکلیف اور مشقت آتی ہے، صبر کیا اور عبادت کی. اور جو مصیبت، بیماری، تکلیف، غربت، افلاس اللہ کی طرف سے آیا، اس پہ بھی صبر کیا. اور نفس چاہتا تھا کہ یہ کر لو، یہ کر لو، اور اس کے اسباب بھی موجود تھے، لیکن اس لیے کہ اللہ نے منع کیا نہیں کرتا، اس پہ بھی صبر کیا. تو گناہوں سے صبر، مصیبتوں پر صبر، اور عبادت کی تکلیف پر صبر، یہ تین صبر جس نے کیے یہ ہے صابر. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور انہوں نے اپنے رب پہ بھروسہ کیا. یعنی دنیا میں کام کاج کرتے رہے، جو اللہ نے جس چیز کے لیے جو سبب پیدا کیا جائے اس سبب کو اختیار کرتے رہے، لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھا، چیزوں پہ نہیں رکھا، اسباب پہ نہیں رکھا، توکل اللہ پہ کیا، اسباب بھی استعمال کیا. تو یہ دو صفتیں اللہ نے یہاں بیان کی. کن کی؟ جن کے لیے جنت میں بالا خانہ ہوں گے. جی اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسی سلسلے کو آسان بنانے کے لیے توکل کے بارے میں ایک بات فرماتے ہیں کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. کتنے ہی زمین کی پیٹھ پر چلنے والے جانور ہیں، کیڑے مکوڑوں سے لے کر بڑے بڑے جانوروں تک، اونٹ، گھوڑے، ہاتھی، اور اس طریقے سے شیر، اور جو درندے جنگل میں ہیں یا جو گھروں میں پالے جانے والے بڑے بڑے جانور ہیں، یعنی کیڑے مکوڑوں سے لے کر ہاتھی تک، اور اسی طریقے سے پرندوں میں جو فضا میں اڑتے ہیں. تو کتنے ہی زمین کی پشت پہ چلنے والے جانور ہیں، لا تحمل رزقها، وہ اپنی روزی اپنی پیٹھ پہ لادے ہوئے نہیں پھرتے. اگلے وقت کا کھانا ساتھ لے کے ٹفن باکس میں نہیں، لنچ باکس میں نہیں. اللہ یرزقها، ساتھ کچھ نہیں لے کے جاتے، پھر بھی اللہ ان کو روزی وقت پہ دیتا ہے. اللہ ان کو روزی دیتا ہے. تو مطلب ہے کہ تمہیں کیوں پریشانی ہے؟ پھر تمہیں اس بارے میں کیوں پریشانی ہے جب اللہ زمین پہ چلنے والے ہر جانور کو جو اپنی روزی ساتھ لے کے نہیں جاتا، پھر بھی جیسے حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جو توکل کا حق ہے، تو تمہیں بھی اللہ ایسے ہی روزی دے جیسے اللہ ان پرندوں کو روزی دیتا ہے کہ صبح گھونسلے سے نکلتے ہیں تو پیٹ خالی ہوتا ہے، شام کو گھونسلے میں آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے. روزانہ کا معمول ہے، روزانہ کا معمول ہے. بھوکے نکلتے ہیں، پیٹ بھر کے آتے ہیں. تم بھی ایسا سچ مچ کا اگر، تو تمہیں بھی اللہ ایسا کھلا سکتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ اس قانون سے خلاف ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک اور قانون کا پابند کیا ہے، محنت مشقت کرنا وغیرہ. لیکن اگر کوئی ایسا کر لے تو اللہ یعنی اس کو بھی ایسا کھلائیں گے. اتنا بڑا توکل. لیکن اتنا بڑا توکل کرتا بھی کوئی نہیں اور کر سکتا بھی کوئی نہیں انسانوں میں، اور ویسے بھی فطرتی نظام سے. ہاں یہاں صرف اللہ کا نبی ہی ایسا ہے جو ایسا ہی کرتا تھا. پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ آپ کل کے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے، کل کے لیے کچھ نہیں رکھتے تھے. اتنا بھروسہ تھا. اور پھر حضور کے بعد اگر یہ توکل کیا تو صحابہ میں سے ابو بکر صدیق.
لیکن یہ خال خال کوئی کر سکتا ہے، اس لیے کسی کو اس کا پابند نہیں بنایا۔ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ کیا حال ہوگا جب تم سال سال کا سٹاک کرو گے۔ ابھی تو یعنی دنوں کے حساب سے جمع کرتے ہو، ایک وقت آئے گا کہ تم سالوں کا بھی اکٹھا کرو گے۔ اور پھر جنگ خیبر ہوئی اور مسلمانوں میں خوشحالی آئی، تو یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے کہ آپ مستقبل کے لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو بھی 1 سال کا خرچہ پھر دے دیتے تھے ایڈوانس، لیکن یہ نہیں کہ وہ 1 سال کا دیا تو انہوں نے بھی سنبھال کے رکھ لیا، بلکہ جیسا جود و سخا آپ کا تھا تو بیویوں کا بھی وہی تھا۔ جو آ جاتا سال بھر کا تو ضرورت کا تھوڑا سا رکھ کے باقی سب وہ بانٹ دیتے تھے اسی وقت، کل کو پھر خدا دے گا۔ تو بہرحال اگر اللہ تعالیٰ پر اتنا توکل کیا جائے جیسے حق ہے تو فرمایا ایسا انتظام اللہ تمہارے لیے بھی کر سکتا ہے جیسے جانور پرندوں کے لیے کرتا ہے۔ امام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں، جانداروں میں صرف 3 قسم کے جاندار ہیں جو ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ انسان کرتا ہے، چیونٹیاں کرتی ہیں، چوہے کرتے ہیں، باقی اسٹاک میں کرتے ہیں۔ بس وہی ہے، شام کو پیٹ بھر کے آ گیا، صبح پیٹ خالی ہے، پھر چلے گئے، پھر کب بھر کے آ گئے۔ اور سب سے پہلے ذخیرہ اندوزی انسانوں میں یہودیوں نے شروع کی ہے۔ ہاں جی، سب سے پہلے نہیں شروع، یہ ہر غلط سسٹم کے بانی ہوتے ہیں۔ بار صورت ذخیرہ اندوزی اس لحاظ سے کہ اللہ کی نعمت ضائع نہ ہو جائے، پھر تو ٹھیک ہے اس کو اسٹارٹ کر لیں، کہ جمع نہیں کریں گے تو یہ ضائع ہو جائے گی نعمت۔ لیکن اس لیے ذخیرہ بنانا کہ کل کو جب بھاؤ زیادہ ہوگا تو زیادہ قیمت سے بیچوں گا، زیادہ نفع کماؤں گا، تو حضور نے فرمایا المحتکر ملعون۔ اس نظریے سے ذخیرہ اندوزی کرنے والا ملعون ہے۔ جو لوگوں کے ان کے افلاس اور ان کے بھوک سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ مارکیٹ میں جب یہ چیز کم ہوگی پھر نکالوں گا تاکہ زیادہ قیمت میں بکے، زیادہ فائدہ اٹھاؤں، تو لوگ پریشان ہیں۔ تو فرمایا المحتکر ملعون والجالب مرزوق۔ اور جو مال کھینچ کر منڈی میں لاتا ہے اس کو خدا غیب سے روزی دے گا۔ جو منڈی میں لاتا ہے کہ تاکہ لوگوں کو چیز ملتی رہے تو اس کی مدد اللہ کرتا ہے، وہ مرزوق ہے۔ اور جو سٹاک کرتا ہے کہ جب خالی ہو جائے گا، نہیں ہوگا تو زیادہ قیمت سے بیچوں گا، فرمایا یہ ملعون ہے۔ تو ہر وہ ضرورت کی چیز جس پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے، اس کو اس نظریے سے اکٹھا کر کے رکھنا کہ مشکل وقت میں زیادہ قیمت پہ بیچوں گا اور لوگوں سے نفع اٹھاؤں گا زیادہ سے زیادہ، تو یہ غلط بات ہے۔ ہاں اگر چیز ضائع ہو رہی ہے، آپ سنبھالیں گے نہیں، رکھیں گے نہیں، اسٹور نہیں کریں گے تو اس کو حفاظت کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کو مارکیٹ میں نہیں روکیں، تو اس کو آنے دیں۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط کے سالوں میں، پہلے سالوں میں اتنا پیداوار کی کہ قحط کے سالوں کے لیے سٹاک کر کے رکھا، تو ایک فائدے کے لیے رکھا نا، تو وہ ٹھیک ہے۔ لیکن لوگوں سے غلط فائدہ اٹھانے کے لیے جیسے کہ کیا جاتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اللہ یرزق و ایاکم، تو اللہ تعالیٰ کا ایک اپنا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو اس کے وقت پہ اس کی روزی پہنچا دیتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ایک کیڑا مکوڑا جو زخمی حالت میں پڑا ہے، چل بھی نہیں سکتا ہے کہ چل پھر کے کوئی چیز، تو اللہ یوں انتظام کر دیتے ہیں کہ ایک پرندہ اپنی غذا کے لیے ایک چیز اٹھاتا ہے پنجوں میں، گوشت کا ٹکڑا یا روٹی کا ٹکڑا، اور پھر پرواز کرتا کرتا جاتا ہے، اچانک اس کے منہ یا اس کے پنجوں سے وہ چیز گر جاتی ہے، گرتی ہے تو سیدھے نیچے اس معذور جانور کے پاس پڑ جاتی ہے اور وہ اس کو کھا لیتا ہے۔ اللہ یوں بھی پہنچاتا ہے کہ وہ بیچارہ
چل پھر نہیں سکتا تو اللہ یوں دوسرے کے تھرو اس کی روزی پہنچا دیتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ اللہ رزاق ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، ہر زمین پہ زندہ چلنے والی چیز کی روزی ہمارے ذمہ ہے، ہم ٹھیک ٹائم پہ اس کو پہنچاتے ہیں. خود ہمارا اپنا نظام نہیں ہے. ہم سفر میں جاتے ہیں تو کیا سارے سفر کا سٹاک اپنے ساتھ باندھ لیتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 1-2 وقت کا کھانا رکھ لیتے ہیں، لیکن اب تو وہ بھی نہیں رکھتے، اس لیے کہ جہاں جہاں روزی ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں، جہاں جہاں روزی ہے وہاں سے اس کی مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا غیبی نظام قائم کر رکھا ہے کہ گھر میں تو یہاں مل رہی ہے، سفر میں تو وہاں مل رہی ہے، جہاں جاتے ہیں وہاں مل رہی ہے. بس وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور اللہ سننے والے اور جاننے والے ہیں، دعاؤں کو سنتے ہیں، التجاؤں کو سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کی نیت اور اس کے ارادے کو جانتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اگر آپ ان مشرکین سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے تمہاری خدمت میں لگایا، مسخر کیا، تو ضرور یہ کہیں گے کہ یہ سب کچھ اللہ نے کیا ہے. یعنی اس بارے میں ان کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ اللہ نے کیا ہے. تو فرمایا فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر اس اللہ کو چھوڑ کے کہاں چلے جا رہے ہیں؟ یہ تو سب کچھ اللہ نے کیا ہے، جاتے مندر میں ہو تو کیا عبادت کا حق پھر اس کا نہیں ہے؟ یعنی اس بات کا اقرار کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ سورہ فاطر میں فرماتے ہیں کہ جن کو تم اللہ کا حق عبادت دیتے ہو، جی یہ تو بتاؤ انہوں نے زمین کی کون سی چیز پہ بنائی ہے؟ کون سی چیز زمین میں بنائی ہے؟ کوئی ایک ذرہ تو بتاؤ نا کہ یہ ذرہ فلاں صاحب نے بنایا ہے، یہ پتھر فلاں صاحب نے بنایا ہے، یہ جھاڑی فلاں صاحب نے اگائی ہے، یہ زمین کا یہ ٹکڑا اس نے بنایا ہے، یہ تو بتاؤ. یا یہ کہ آسمان کے بنانے میں اس کی کوئی شرکت تھی اللہ کے ساتھ، کوئی آسمان کی کوئی چیز بنائی ہے؟ تو کوئی کائنات کی ایسی چیز تو بتاؤ نا جو ان ٹھاکروں میں سے کسی نے بنائی ہو، جن کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھتے ہو، سر جھکاتے ہو، حاجتیں مانگتے ہو، نظریں دیتے ہو. انہوں نے آخر بنایا کیا ہے؟ زمین کی کیا بنایا، آسمان کا کیا بنایا ہے؟ تو مطلب ہے کہ تمہارا جواب یہی ہوگا کہ کچھ نہیں بنایا ہے. جب کچھ نہیں بنایا ہے تو پھر عبادت کس لیے کرتے ہو؟ جس نے بنایا ہے، جو چلا رہا ہے، عبادت کا مستحق تو وہ ہے. تو یہ مشرکین عرب بھی اس بات کے قائل تھے کہ ارض و سما، شمس و قمر سب اللہ کے پیدا کیے، وہی چلا رہا ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادی ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم. فرمایا اللہ تعالیٰ ہی، یہ بھی اس کی قدرت کی ایک نشانی ہے کہ وہ روزی پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہے، روزی کشادہ کر لیتا ہے، پھیلا دیتا ہے جس کے لیے چاہے. وَيَقْدِرُ، اور اندازے سے نپی تلی روزی دیتا ہے جس کے لیے چاہے. تو اللہ تعالیٰ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ان اللہ بکل شیء علیم، اس لیے کہ اللہ تو سب کچھ جانتے ہیں، تو وہ بندوں کی کیفیات کو بھی جانتے ہیں کہ اس کو کتنا میں نے دینا ہے، اور اس کی یہ کتنے دینے میں یہ صحیح رہے گا اور کتنے دینے میں خراب ہونا ہے، تو اس کے مطابق اس کو دیتے ہیں. جیسے کہ حدیث قدسی بھی ہے. حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ میرے بعض بندے ایسے ہیں کہ جن کو میں فراخ روزی دیتا ہوں، اگر کنٹرول کر کے تنگ دوں تو وہ بگڑ جائے. ان کی خیریت اور صلاحیت کشادہ روزی میں ہے. کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو نپی تلی دیتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ ان کو ذرا تھوڑی سی زیادہ دی تو یہ بگڑ جائیں گے. ان کی عافیت اسی میں کہ اس کو اتنا ہی بھی.
اور میں جانتا ہوں میرے اپنے بندوں کو بعض کو کہ اگر ان کو صحت اور توانائی نہ دوں تو وہ بگڑ جائیں. ان کو میں ہمیشہ تندرست رکھتا ہوں, صحت مند رکھتا ہوں. کچھ ایسے ہیں کہ جن کو صحت دی تو بگڑ جائیں گے, اس لیے کہ میں ان کو پھر بیمار رکھتا ہوں. تو فرمایا میں اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہوں اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو ان کی مصلحت کے مطابق ہوتا ہے. ان اللہ بکل شیء علیم. ہم سوچتے ہیں کہ اوہو فلاں کو یہ ملا ہمیں کیوں نہ ملا, فلاں کو یہ صحت ملی ہمیں کیوں نہیں. ارے میاں تمہیں کیا پتہ ہے کہ تم اس مقام پہ ہوتے تو تم کیا بن جاتے. تو اللہ اپنے بندوں کو خوب جانتے ہیں. انسان کا کام تو اللہ تعالیٰ سے عافیت بھی مانگنی ہے, رزق کی کشادگی بھی ماننے, لیکن اللہ تعالیٰ کرتے وہ ہیں جو انسان کی مصلحت کے مطابق ہوتا ہے. اگر ہماری ہار مانگی ہوئی چیز فوراً مل جائے تو معاملہ سسٹم خراب ہو جائے گا. اس لیے کہ ہم تو نادان ہیں, ہمیں تو مستقبل کا کوئی پتہ نہیں. تو معاملہ اللہ اپنی مہربانی سے ایسا ہی کرتے ہیں. تو ہمارا کام ہے مانگنا, ان کا کام ہے مصلحت کے مطابق دینا. جی ان اللہ بکل شیء علیم. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ, اگر آپ ان سے پوچھیں من نزل من السماء ماء, ان کافروں اور مشرکوں سے پوچھیں کہ آسمان سے پانی کون اتارتا ہے, بادلوں سے پانی کون اتارتا ہے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا, اور پھر مری ہوئی خشک زمین کو پانی اس کے بعد زندگی کون دیتا ہے, تر و تازہ کون کرتا ہے. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, ضرور یہ کہیں گے کہ یہ کام بھی اللہ کا ہے, اور اللہ ہی بارش برساتے ہیں, اللہ ہی خشک زمین کو تازگی بخش کے اس سے پیداوار اتارتے ہیں. تو قل الحمدللہ, آپ فرما دیجئے پھر الحمدللہ, اتنی بات تم نے مان لی ہے تو اب اس کام کو چھوڑ دو. زمین اللہ کی, کسی نے پیدا نہیں کی. بارش اللہ کی, کسی اور نے نہیں برسائی. پیداوار اللہ نے اگائی ہے, کسی اور نے نہیں. تو پھر یہ حصہ کیوں بانٹتے ہو کہ یہ اللہ کا ہے اور یہ فلاں کا ہے. جی جیسے سورہ انعام میں نا کہ کفار جانوروں میں بھی کھیتی باڑی میں بھی ایک حصہ اللہ کا نکالتے تھے, ایک حصہ اپنے معبودوں کا. پہلے تو یہ ظلم کہ جانور اللہ نے پیدا کیے, کھیتی اللہ نے اگائی, تو غیر کا حصہ کیا ہے, اسی کا ہے. اس میں بھی پھر ظلم یہ کہ اللہ کی دانے کی ڈھیری سے کچھ دانہ ادھر چلا جاتا ہے, کوئی گل نہیں جی وہ تو بے نیاز ہے. کہتے تھے آج تک قرآن مجید, ادھر سے کوئی دانے نہیں, شاہ صاحب کیسا ادھر یعنی جانتے ہیں کہ وہ محتاج ہے, اس کا ایک دانہ بھی ادھر نہ ہے, وہ ضرورت مند ہے. وہ اتنا محتاج ہے کہ ایک دانہ اس کا ادھر نہ آ جائے تو محتاج کو تم نے حاجت روا ہی کیوں بنایا ہے. اور ادھر مانتے کہ خدا غنی ہے, ادھر چلا گیا تو کوئی بات نہیں ہے, تو غنی کو چھوڑا کیوں, محتاج کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلاتے ہو. مت ماری گئی ہے. تو یہی جانوروں میں کہ یہ فلاں بچہ جو ہے اللہ کے لیے ہے, یہ فلاں بچہ پیدا ہوا تو اس کا ہے. تو فرمایا کہ بارش خدا برساتا ہے تم مانتے ہو, اور چیزیں خدا اگاتا ہے تم مانتے ہو, زمین اسی کی بنائی ہے تم مانتے ہو, تو الحمدللہ مسئلہ تو صاف ہو گیا ہے. اب عمل کے لیے آ جاؤ. بل اکثرہم لا یعقلون, بلکہ اکثر ان کے بے عقل ہیں, سوچتے ہی نہیں کہ ہم کرتے کیا ہیں. اور جیسے اسی صورت میں پہلے گزر چکا ہے کہ ان کے یہ عقیدے اور نظریات جو شرک والے ہیں یہ عنکبوت کے گھر کی طرح ہیں, مکڑی کے جالے کی طرح. یعنی کفر کا عقیدہ, کفر کا نظریہ اتنا کمزور ہے, بے دلیل ہے, جیسے کہ گھروں میں مکڑی کا گھر سب سے زیادہ کمزور ہوتا ہے. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن پھر بھی بے عقلی کا یہ حال ہے کہ خدا واحد کو چھوڑ کر, قدرتوں کے مالک کو چھوڑ کے, علیم و خبیر کو چھوڑ کر
خالق و مالک اور رزاق کو چھوڑ کر انہی محتاجوں کے پاس جاتے ہیں جو ہمیشہ اپنا دامن اسی کے سامنے پھیلاتے رہے، اپنے سجدے انہی کے سامنے کرتے رہے، پھر بھی ادھر جاتے ہیں۔ اکثر لا یعقلون، اکثر ان کے بے عقل ہیں۔ سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔